آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی مشرق نواز پالیسی اور تھائی لینڈ کی مغرب نواز پالیسی ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سمواد پروگرام سے خطاب کیا۔ بھارت کے تھوک قیمتوں کے انڈیکس میں جنوری 2025 میں 2.31% کی کمی آئی ہے۔ ملک پلوامہ حملے کے جانبازوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ خواتین کے پریمیئر لیگ 2025 کا تیسرا سیزن آج شروع ہوگا اور 38واں قومی کھیل مقابلے اتراکھنڈ کے ہلدوانی شہر میں آج ختم ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور امریکہ نے 21ویں صدی میں بڑے پیمانے پر دفاعی شراکت داری کے مقصد سے 10 سال کی مدت والے ایک نئے فریم ورک کا اعلان کیا ہے۔ اس فریم ورک پر 2025 سے 2035 تک عمل کیا جائے گا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاع کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ واشنگٹن ڈی سی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ایک مشترکہ بیان میں دونوں رہنماؤں نے یہ طے کیا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ دفاعی ساز و سامان کی فروخت اور اسے مل کر تیار کرنے کے کام کو توسیع دے گا تاکہ مل کر کام کرنے اور دفاعی صنعت کے تعاون میں مزید استحکام پیدا ہو۔ رہنماؤں نے امریکہ بھارت تجارتی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا بھی عزم کیا تاکہ ترقی میں تیزی آئے اور شفافیت، قومی سلامتی اور روزگار کے مزید موقعوں کو یقین دہانی ہو۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ایک اہم قدم کے طور پر بھارت اور امریکہ نے دو طرفہ تجارت کو 2030 تک دوگنا کر کے $500 ارب کی سطح تک لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعاون اور اشتراک سے ایک بہتر دنیا تشکیل پا سکتی ہے۔ جب امریکہ اور بھارت ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یعنی ماگا پلس میگا، تب بن جاتا ہے میگا پارٹنرشپ فار پراسپیرٹی، اور یہی میگا اسپرٹ ہمارے لکشوں کو نیا اسکیل اور اسکوپ دیتی ہے۔ فرینڈز، آج ہم نے دوپکشی ویاپار کو 2030 تک 2 گنا سے بھی ادھک بڑھا کر $500 بلین تک پہنچانے کا لکش نردھارت کیا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے اس بات سے بھی اتفاق کیا ہے کہ سرحد پار سے کی جانے والے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس قدم کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خاص طور پر کہا کہ سرحد پار کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آتنکواد کے خلاف لڑائی میں بھارت اور امریکہ دृढ़ता سے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم سہمت ہیں کہ سیما پار آتنکواد کے انمولن کے لیے ٹھوس کارروائی آوشک ہے، اور میں راشٹرپتی جی کا آبھاری ہوں، انہوں نے 2008 کے جس نے بھارت میں نرسنہار کیا اس مجرم کو اب بھارت کے حوالے کرنے کا نرنے کیا ہے۔ بھارت کی عدالتیں اچت کارروائی کریں گی۔ ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے اس بات سے بھی اتفاق کیا ہے کہ سب سے بڑے تجارتی راستوں میں سے ایک بھارت مشرقی وسطی یورپ اقتصادی راہداری تعمیر کرنے میں مل کر کام کرنے سے مدد ملے گی۔ انہوں نے ایک بنیادی نوعیت کے معاہدے کا اعلان کیا جس کا مقصد امریکہ کی طرف سے بھارت کو تیل اور قدرتی گیس سپلائی کرنے والا ایک سرکردہ ملک بنانا ہے۔ The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان گہرے ثقافتی رشتے ہیں جو 2000 سال دیرینہ ہیں۔ تھائی لینڈ میں منعقدہ سمواد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی مشرق نواز پالیسی اور تھائی لینڈ کی مغرب نواز پالیسی ایک دوسرے کی تکمیل ہیں، جس سے باہمی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات میں کامیابی کا ایک اور باب ہے۔ وزیر اعظم مودی نے خاص طور پر کہا کہ تھائی لینڈ ایک مالا مال ثقافت، تاریخ اور وراثت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ایشیا کی مشترک فلسفیانہ اور روحانی روایتوں کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ انڈیاز ایکٹ ایسٹ پالیسی اینڈ تھائی لینڈز ایکٹ ویسٹ پالیسی complement each other, promoting mutual progress and prosperity. This conference marks another successful chapter in our friendship.
The theme of Samvad speaks of the Asian century. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کانفرنس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایشیائی صدی محض معاشی اقدار کی وجہ سے نہیں بلکہ سماجی اقدار کی بنیاد پر بھی اہم ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھگوان بدھ کی تعلیمات ایک پرامن اور ترقی پسند دور کی تشکیل میں دنیا کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تنازعات عوام اور ملکوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں جب انسانیت فطرت سے لگاتار ٹکرا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوری 2025 کے لیے بھارت کے تھوک قیمت کے انڈیکس WPI پر مبنی افراط زر میں سالانہ بنیاد پر 2.31% کی کمی آئی ہے۔ یہ کمی دسمبر 2024 کی 2.37% کے مقابلے ہے۔ یہ اعداد و شمار آج کامرس اور صنعت کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ WPI خوردنی اشیاء کے انڈیکس پر مبنی افراط زر کی سالانہ شرح میں پچھلے مہینے 7.47% کی کمی ہوئی ہے، جو دسمبر میں 8.89% کے مقابلے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو 2019 میں پلوامہ حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آئندہ نسلیں ان کی قربانی اور ملک کے تئیں ان کے پختہ عزم کو کبھی نہیں بھولیں گی۔ آج ہی کے دن جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں دہشت گردانہ حملوں میں CRPF کے 40 جوان شہید ہو گئے تھے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر کے اسے مکمل طور پر ختم کرنے کے تئیں پرعزم ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شاہ نے آج پلوامہ حملوں کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پوری نسل انسانی کی سب سے بڑی دشمن ہے اور پوری دنیا اس کے خلاف متحد ہے۔ تیسری خواتین پریمیئر لیگ 2025 آج سے شروع ہو رہی ہے۔ آج وڈودرا کے کوٹامبی اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو اور گجرات جائنٹس کے درمیان افتتاحی مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ یہ ٹورنامنٹ 15 مارچ تک کھیلا جائے گا اور فائنل میچ باربورنے اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں 5 مضبوط ٹیمیں شامل ہیں: دہلی کیپٹلز، گجرات جائنٹس، UP ویریئرز، ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز بنگلورو۔ پچھلے سال RCB چیمپئنز ٹیم رہی تھی۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں 38ویں قومی کھیل مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے۔ اس تقریب کو شاندار بنانے کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ یہ پروگرام ہلدوانی میں بین الاقوامی اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ 38ویں کھیل مقابلوں میں اس سال پورے ملک کے کھلاڑیوں نے 1523 تمغے جیتے ہیں، جس میں 457 سونے، 455 چاندی اور 611 کانسے کے تمغے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال 28 جنوری کو دہرادون میں مہارانا پرتاپ اسپورٹس کالج میں ان قومی کھیل مقابلوں کا افتتاح کیا تھا۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی، میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کونگل سنگما، سڑک ٹرانسپورٹ کے وزیر مملکت اجے ٹمٹا، کھیل کود اور نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر مملکت نکھل کھڑسے اور بھارتی اولمپکس ایسوسی ایشن کی صدر و ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر PT اوشا آج کی اس تقریب میں خاص طور پر موجود رہیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی مشرق نواز پالیسی اور تھائی لینڈ کی مغرب نواز پالیسی ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سمواد پروگرام سے خطاب کیا۔ بھارت کے تھوک قیمتوں کے انڈیکس میں جنوری 2025 میں 2.31% کی کمی آئی ہے۔ ملک پلوامہ حملے کے جانبازوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ خواتین کے پریمیئر لیگ 2025 کا تیسرا سیزن آج شروع ہوگا اور 38واں قومی کھیل مقابلے اتراکھنڈ کے ہلدوانی شہر میں آج ختم ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔